پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا؟ ام المومنین کو خیال تھا کہ حضور علیہ السلام کہیں گے کہ احد کا دن میرے لیے بہت سخت دن، کیونکہ احد کے دن حضور علیہ السلام نے اپنے 70 جانثاروں کا جنازہ اٹھایا۔ احد کے دن 70 جانثاروں کا جنازہ اٹھایا، اور یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ وہ احد کا دن ہے۔ حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے گئے، ان کے کان کاٹے گئے، ان کی انگلیاں کاٹی گئی، ان کے سینے کو چیر کر کے ان کا کلیجہ چبا چبا کر کے تھوک دیا گیا۔ یہ احد کا دن ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عبداللہ ابن جہش اور ان جیسے میرے آقا کے جانثار اس دن شہید ہوئے۔ تو ام المومنین کا خیال تھا، بلکہ اس دن تو حضور کے دندان بھی شہید ہوئے، اس دن تو حضور کے گھٹنے بھی زخمی ہوئے، حضور علیہ السلام کا خون بہا، حضور پہ حملہ کیا گیا، حضور کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی، حضور علیہ السلام کو گڑے کی طرف ڈالا گیا، اور بھی بہت سی باتیں ہوئی۔ ام المومنین کا خیال تھا حضور اسی دن کا نام لیں گے، لیکن میں کوئی اس پہ تبصرہ کرنے کی بجائے اپنی ماؤں سے، بہنوں سے اور آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو دین اللہ کا ہم تک پہنچا ہے، حضور نے کتنی محنت اور مشقت کی ہے، تب اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن ام المومنین کے خیال میں یہ تھا کہ احد کا دن سب سے سخت ترین دن ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا عائشہ، میرے لیے احد سے بھی زیادہ جو سخت ترین دن تھا، اس دن کو کہتے ہیں طائف کا دن۔ میدان طائف کا دن میرے لیے بڑا سخت ترین دن تھا۔ بس اسی پہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ کیسے سخت تھا؟ احد میں 70 جنازے اٹھائے، اس سے بھی سخت ترین دن۔ احد میں دندان شہید کروائے، اس سے بھی سخت ترین دن۔ احد میں گھٹنے زخمی ہو گئے، اس سے بھی سخت ترین دن۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے طائف کے دن کو قرار دیا۔ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے وہ دل کے کانوں سے طائف کے دن کا واقعہ سنے۔ سیرت کی تمام کتب کے اندر طائف کا واقعہ موجود ہے، جس کو میں سیرت کی کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے جوان جو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہوں، یا بہنیں بے پردہ گھومتی ہو، یا کوئی سود کا دھندا کرتا ہو، یا کوئی نشے کو بیچتا ہو، یا کوئی خود نشہ کرتا ہو، یا کوئی کسی عورت پر گندی نظر ڈالتا ہو، یا کوئی جھوٹ بولتا ہو، یا کوئی فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو، یا کوئی بندہ مسجد کو ویران کرتا ہو، یا کوئی بندہ قرآن کو چھوڑ چکا ہو، یا کوئی بندہ داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا ہو، یا کوئی بندہ یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہا ہو، یا کوئی بندہ آج کے فیشن کے دور میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر، جینس پہن کر اترا رہا ہو اور اپنے سطر کو لوگوں کے سامنے کھول رہا ہو، اگر کوئی بندہ ہیرو ہیروئن کو اپنے لیے آئیڈیل بنا چکا ہو، ان کو خیال آنا چاہیے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے میرے نبی نے اس کلمے کو، اس نماز کو، اس قرآن کو، اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت فرمائی ہے۔ حالانکہ عنوان اس طرز پر میرا نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ذات کے لیے ہم نے بڑے بڑوں کو جذباتی ہوتے دیکھا، لیکن رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کس قدر حلم کا مظاہرہ کیا۔ یہی منزل آتی ہے جب پہچان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، میرے لیے سب سے مشکل ترین دن طائف کا دن تھا۔ طائف اصل میں 60 یا 70 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے دور ایک خوبصورت مقام ہے، صحت افزا مقام ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کشمیر بہت خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے، ایسے ہی مکہ المکرمہ سے قریب طائف ایک مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ باغ ہے، کھیتیاں ہیں، پھل فروٹ، نہریں ہیں، اور بہت خوبصورت سا علاقہ ہے۔ بلکہ وہاں جیسے ہمارے یہاں برف باری ہوتی ہے، ویسے کسی خاص موسم میں
وہاں بھی بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ مکے میں گرمی ہوتی ہے بہت شدید، لیکن تب بھی وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ جب مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول میرے اور تمہارے نبی کی بات نہیں سنی، مکے والوں نے حضور کو گالیاں دی، مکے والوں نے حضور علیہ السلام کے لباس اقدس پر حملہ کیا، مکے والوں نے میرے تمہارے نبی کو زخمی کیا، اللہ اکبر، یہ تک تمہارے میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، حضور کا سر پکڑتا ہے اور کعبے کی دیوار سے ٹکرا دیتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی دیوار سے حضور کا سر ٹکرایا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا سر پھٹ جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے زخمی سر کو لے کر جب گھر پہنچتے ہیں تو ام المومنین اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میرے نبی کے سر پہ کپڑا باندھ دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر پہنچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو تکلیف ہے، آپ جانتے ہیں سر کا درد بہرحال درد ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ گئے ہوئے تھے شکار پر، اور بہت فاتحانہ شان سے جب شکار لے کر کے آئے، آپ کی بیوی نے کہا حمزہ تم شکار کرتے پھرتے ہو، اور دیکھو تو صحیح عبداللہ کے در یتیم پر کیا گزرتی ہے۔ اگر آج عبداللہ حیات ہوتے تو کیا اسی طرح ان کے شہزادے کے ساتھ ہوتا؟ انہیں اسی طرح کعبے کی دیواروں سے ٹکرا کے زخمی کیا جاتا؟ بہت سخت سست کہا حضور علیہ السلام کی چچی نے حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا کو۔ امیر حمزہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دیکھو حضور عبادت کر رہے تھے، ابو جہل نے سر ٹکرا کے زخمی کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ گھر نہیں گئے، شکار کو وہیں چھوڑا، اور اس کے بعد مطاف میں آئے تو دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کی گردن پکڑی، اور جیسے حضرت امیر حمزہ کی اہلیہ نے بتایا تھا ویسی اس کا سر بھی کعبے کی دیوار میں ٹکرایا اور اس کو پھینکا زخمی کر کے، اور حضور کے گھر آئے، فاتحانہ شان سے کھڑے کہا اے محمد خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ابو جہل سے۔ سرکار نے سر اٹھا گیا، کیا کہا؟ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ کیا کہا؟ بدلہ لیا؟ کیا کیا؟ کہا اس نے تمہارا سر ٹکرایا کعبے کی دیوار سے، میں نے بھی اس کا سر ٹکرا دیا، اور وہ زخمی ہو کے میں نے اس کو پھینک دیا، اب خوش ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا چچا میں بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا، میں بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا، اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ امیر حمزہ کہتے اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ پھر گواہ ہو جائے، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کو مکے والوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی حضور کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی، کبھی 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر حضور کو ان کے گھر والوں کے ساتھ قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بہت تکلیفیں دی۔ تو حضور علیہ السلام نے چاہا جب مکے والے میری بات نہیں مانتے تو مکے سے قریب میں 60-70 کلومیٹر ایک مقام ہے طائف، وہاں چل کے ان کو سمجھاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ جب میرے آقا وہاں پہنچے تو طائف کے سرداروں سے حضور نے کہا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ ان بدبختوں کا جواب یہ تھا اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا تو گویا کہ وہ کعبے کا غلاف خود ہی پھاڑ رہا ہے، اس طرح کی گندی باتیں کی۔ کہا اور کسی بدبخت نے یہ بھی کہا کہ معاذ اللہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا، استغفر اللہ، اس طرح کی بدبختیاں گندی باتیں کی۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر وہ اتنا ہی کرتے تو اتنا بھی ظلم کوئی کم نہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکوں کا جلوس، اوباش لڑکوں کا جلوس رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا کہ چلاؤ، اور جو جملے چلانے کے لیے کہے اب میں اس کو نقل نہیں کرتا، میری ہمت نہیں ہے، اتنے گندے جملے انہوں نے حضور کے لیے کہے۔ جس کے قدموں کو چوم کر عقل و شعور پاتی ہے، اس رسول کو ان لوگوں نے تانا دیا، مجنون ہونے کا تانا دیا، حضور کو گالی دی، پیچھے سے چلاتے رہے۔ اللہ کے رسول اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے تھے نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ حضور جا رہے تھے، جانے بھی نہ دیا، 2 طرف سے قطار بنائی،
پیچھے سے چلا رہے تھے اور آگے سے دو طرف سے قطار بنائی. ذرا خیال میں لائیں، تصور کریں. اور جس وقت فلم دیکھنے کو دل چاہے، تھوڑا یہ تصور کرنا حضور کی محنت. جب من چاہے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکنے کے لیے، تو یہ تصور کرنا. جب نرم نرم گدوں پہ نماز ترک کرنے کو دل چاہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا. کچھ والو، آج تمہاری بستی میں کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے تو تم بھی دو قطار بنگا کر کے کھڑے ہوتے ہو، لیکن کوئی پھول نچھاور کر رہا ہوتا ہے، کوئی گلاب کی پنکھڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے تمہارے اور میرے نبی اللہ کے دین کی دعوت لے کر طائف والوں کے پاس گئے تھے. پیچھے سے گالیاں دے کر کے چلا رہے تھے اور آگے سے دو قطار لگی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام پہ وہ پتھر برساتے، دونوں طرف سے پتھر برساتے. یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب پتھر حضور کے جسم پہ پڑے، کوئی بظاہر بچانے والا نہ تھا، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. حضور کسی کو ساتھ نہیں لے گئے تھے سوائے ایک غلام کے. ایک غلام حضور کے ساتھ تھے، باقی کوئی نہ تھا. حضور کو جب ہر طرف سے پتھر ڈالے گئے، پورا وجود لہو لہان ہو گیا، کپڑے خون میں لت پت ہو گئے، سر سے لے کے پیر تک خون ہی خون تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کی نالین خون سے بھر گئی. اور جب چلنے میں دقت ہوئی، یہ ایک سفر میرے آقا نے ام المومنین کو خود بیان کیا. ام المومنین نے پوچھا تھا سب سے سخت ترین دن کون سا ہے، تو طائف کا دن بتا کے حضور نے یہ بات خود بیان کی تھی ام المومنین سے کہ جب حضور علیہ السلام کی نالین شریف خون سے بھر گئی. آپ بتائیں نا خون کتنا نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی، کتنا خون نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی. آج ہمارے پسینے نکلتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں ہم نے سب کی محنتوں کا خیال کیا، اپنے نبی کی محنت کا کیا خیال کیا؟ ہم نے سب کی قربانیوں کو یاد رکھا، رسول اللہ کی قربانیوں کو کیا یاد رکھا؟ ہم نے سب کے قربانیوں کے حوالے سے قدر کرنے کی بات کی، رسول اللہ کی قربانیوں کو بلا دیا. میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جب چلنا نہ ہوا، خون سے نالین بھر گئی، کپڑے لباس خون سے لت پت ہو گئے، حضور بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت جب بیٹھ گئے، اب حضور سے میں بظاہر حضور چلنا نہیں چاہتے تھے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلنے کی طاقت نہ رہی، میرا مسلک پورا کہ پورا ادب ہے، عشق و محبت ہے. تو لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب چلنا نہ ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ گئے. آقا نے فرمایا عائشہ جب میں چلنا نہ ہوا اور میں بیٹھ گیا تو دونوں ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا گیا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے پھر کھڑا کیا گیا اور میری پنڈلیوں پر جو ہے پھر پتھر مارے گئے. پنڈلی پیر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر ہڈی ہوتی ہے، ہڈی گوشت بہت کم ہوتا ہے، ہلکی سی چوٹ لگنے پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. آج بھی قیدوں کے اندر جیلوں میں جب مجرم جواب نہیں دیتا، سچی بات قبول نہیں کرتا، تو اس کی پنڈلیوں پہ مارا جاتا ہے، اس کے ناخن کھینچے جاتے ہیں. اللہ اکبر. رحمت للعالمین کا وہ وجود ناز جو پھولوں سے زیادہ نازک تھا، جو پنکھڑیوں سے زیادہ نکھت رکھتا تھا. اللہ اکبر. جب اس نازنین پنڈلیوں پر، نازک پنڈلیوں پہ پتھر برسائے گئے، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیٹھتا تو مجھے اٹھا لیتے اور اٹھا کر کے پھر پتھر مارتے، میں بیٹھتا تو اٹھا لیتے پھر پتھر مارتے. آخر کار اس وادیوں سے جیسے تیسے نکلے. اللہ کے رسول ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے بیٹھ گئے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی کسر چھوڑی؟ گستاخی بھی کی، گالی بھی دی، بے ادبی بھی کی، توہین بھی کی، مارا بھی، لہو لہان بھی کیا، خون بھی بہایا، سب کچھ کیا. آپ بتائیں کس میں اتنا ظرف ہے، کس میں اتنی برداشت ہے، کس میں اتنا حلم ہے؟ اور جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی.
بہت کم اٹھتی تھی، نظر آسمان کی طرف ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بہت کم نگاہ اٹھتی تھی، لیکن نگاہ اٹھی آسمان کی طرف تو دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس بادل کے پاس میرے آقا نے جبریل کو دیکھا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ کے اللہ نے دیکھا، آپ کے رب نے دیکھا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے آقا، اور اللہ نے پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ جو کہیں گے یہ فرشتہ کرے گا، آپ کی کیا مرضی ہے۔ پہاڑ کا فرشتہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو پیس دوں، اس میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہ بچے، اس کو پیس دوں میں۔ آپ مجھے بتائیں جس کو اتنا اختیار دیا گیا ہو، اتنا اختیار کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑ ملا کر کے ان کو پیس دیا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہاڑ کے فرشتے کی یہ بات، اچھا پھر اللہ نے اختیار دیا ہے، بے اختیار نہیں ہے، اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر رسول اللہ نے جب سنا کہ حکم ہے کہ آپ جو کہیں گے، اشارے ابرو پر اہل طائف کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ان کا وجود مٹ جائے گا زمین سے، وہ قصہ پارینہ بن جائیں گے۔ لیکن میرے آقا نے جب جبریل اور پہاڑ کے فرشتے کی گفتگو سنی تو سرکار نے فرمایا میں بستیوں کو ویران کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو تباہ برباد کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی نسلیں ایمان لائے گی، ان کی نسلیں دین کو قبول کرے گی۔ میرے آقا نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، ان کے لیے بھی دعائے ضرر نہیں کی، ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی نسلیں انشاءاللہ ایمان لائے گی۔ پہاڑ کا فرشتہ جب یہ سنتا ہے تو سن کر کے جو فرشتے نے جو بات کہی وہ یہ سیرت میں آتا ہے یا رسول اللہ واقعی آپ وہی ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، آپ تو مومنوں پر کمال مہربان ہے، لیکن یہاں تو کافروں کے لیے بھی آپ اس قدر رحم اور کرم کی بات فرما رہے ہیں۔ واقعی آپ رؤوف بھی ہے اور آپ رحیم بھی ہے۔ خود کی ذات کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ انداز تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا کچھ اس کا ایک ہلکا سا حصہ بھی ہماری زندگیوں میں ہے؟ بتاؤ، ایک ہلکا سا حصہ۔ اگر کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکرا جائے، اگر کسی کے پیر پہ کسی کا پیر پڑ جائے، ہم کتنے چراغپا ہو جاتے۔ کوئی دھکا دے، دکھتا نہیں ہے نا، پہلا جملہ دکھتا نہیں، دھکے پر صرف